تو رمضان کا مہینہ تو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں۔ رمضان کو سمپل رکھیے اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کیجیے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے رمضان کو یاد کیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا رمضان was simple and focused، سادہ اور بالکل یکسوئی کے ساتھ لوگ آخرت کی تیاری، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا۔ تو رمضان should be simple focused۔ ہمارے یہاں بے شمار لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ رمضان کھانے پینے کا اور موجیں اڑانے کا مہینہ ہے۔ بخدا رمضان کو سمپل رکھیے، کھانے میں سادگی اختیار کیجئے اور اپنے وقت کا بہترین استعمال کیجئے۔ گھر میں جو ہماری بہنیں ہیں وہ پورا دن افطار اور سحری بنانے میں لگا دیتی ہیں۔ بخدا میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اپنی بیوی سے، اپنی بچیوں سے، اپنے گھر والوں سے یہ بیٹھ کر پلان کیجئے کہ اس رمضان کو ہم اپنی زندگی کا بہترین رمضان بنائیں گے، اور اس میں اس بات پر سب راضی ہو جائیے کہ ہم سادہ کھائیں گے لیکن ہر ایک منٹ کو ہم اللہ کی عبادت کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ نے کبھی زندگی میں ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا ہے تو کوشش کیجئے کہ اس مہینے میں ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کی تجوید مناسب نہیں ہے تو اس مہینے میں پہلے سے پلان کیجئے، قرآن کے کچھ حصوں کو یاد کرنے کا منصوبہ بنائیے کہ اس رمضان میں مجھے قرآن کے یہ حصے یاد کرنے ہیں۔ تو رمضان کا مہینہ تو ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر سکیں، ہم اپنی بہیمی جانور والی جو خصلتیں ہیں ان پر کنٹرول کر سکیں، تاکہ ہم اپنی روحانی جسم پر کام کر کر اللہ کی قربت حاصل کر سکیں۔ نفس پر کنٹرول کرنا رمضان اس کا بہترین مہینہ ہے میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں۔ روزہ دیکھیں اخلاص کا مہینہ ہے۔ روزہ ہمیں اخلاص کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کی عبادات خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے۔ دیکھیں اخلاص وہ گیج ہے، وہ پیمانہ ہے جو اللہ نے ہمارے اندر رکھا ہوا ہے، اور اس پیمانے کا، اس گیج کا، اس ترازو کا علم آپ کو اور آپ کے اللہ کے علاوہ کسی تیسرے فرد کو نہیں ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گیج، اس پیمانے پر تولیں گے۔ اسی لیے میں نے کہا نا کہ رمضان میں جو فرائض ہیں ان کا اجر 60 سے 70 سے 700 گنا تک ہمیں اور آپ کو مل سکتا ہے۔ اس کا انحصار میرے اور آپ کے اخلاص پر ہوگا۔ یہ واحد عبادت ہے کہ جس کا علم آپ کو اور آپ کے اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتا۔ نماز کا علم باقی لوگوں کو ہو جاتا ہے جو آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، حج کا علم بے شمار لوگوں کو ہو جاتا ہے، زکوٰۃ آپ دیں تو کم از کم دینے والے اور لینے والے کو اس کا علم ہو جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر دوں گا آخرت کے دن۔ میرے بھائیوں، جو ترجمہ آتا ہے اس ترجمے میں یہ بات ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر، اللہ خود اس کا اجر ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کائنات کا مالک، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جس کی کائنات کا میں اور آپ کوئی تصور نہیں کر سکتے کہ کتنی بڑی کائنات ہے، وہ کائنات کا مالک یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر ہوں، تو اس کے اجر کا آپ اندازہ لگائیے کہ کیا ہوگا۔ تو اخلاص اصل میں حقیقت میں وہ چیز ہے کہ جو روزے کو اور طاقتور بناتی ہے۔